الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري۔ معزز حاضرین مسجد، مرد و خواتین، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ فللہ الحمد للہ کل حال درود و سلام ہو میری اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کا سلسلہ واری درس کا عنوان ہے باب البر والصلہ، نیکی اور رشتہ داری ملانے کا بیان۔ عربی میں اچھا کام اور نیک کام کرنے کو البر کہتے ہیں، نیکی کے کام کو، اور الصلہ کہتے ہیں ملانے کو۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوا رشتے ملانا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے تکلیف میں اور ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دینا اور ان کے حق میں خیر چاہنا، یہ جو ہے صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ تو آج کے درس میں صلہ رحمی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی عطا کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے دو روحانی سبب بیان کیے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے دو فضیلتیں ہم کو حاصل ہوتی ہے جن کا تعلق صلہ رحمی سے ہے، اور ایک روحانی جو ہے سبب ہے۔ ایک فائدہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ میل جول برقرار رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں فراخی کرے گا، کشادگی عطا کرے گا، برکت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی روزی روٹی میں کشادگی ہو۔ اب اس کے لیے انسان کئی جو ہے ذرائع اپناتا ہے۔ تو اسلام نے جو اسباب بتائے ہیں رزق میں برکت کے، اس میں ایک اس حدیث میں بتایا گیا وہ ہے صلہ رحمی۔ تو لہٰذا ایک انسان کو رزق حاصل کرنے کے لیے اور اس میں برکت اور فراخی کے لیے جو دیگر اسباب کو اپنانا ہے، اس میں سے ایک سبب ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب چاہے وہ رشتے ماں کی طرف کے ہو، چاہے وہ رشتے باپ کی طرف کے ہو، چاہے وہ رشتے ایسے ہو جو وارث بننے والے ہو یا وارث بننے والے نہیں ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی نے اس کی فضیلت یہاں پر بیان فرمائی۔ تو لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو جو طریقہ اسلامی ہے اس کو اپنائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو رزق میں برکت اور فراخی کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے برکت کی تختی لکھ کر دیواروں پر لگا دیتا ہے گھر کے، کاروبار کے، اور سمجھتا ہے کہ اس سے برکت آئے گی۔ ایسے لکھ کر لٹکانے سے برکت آنے والے نہیں۔ برکت ایسے آئے گی جیسے اللہ اور رسول نے جو اصول بتائے ہیں اس کو اپنائیں۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے ہماری رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ جب ہم اور آپ رشتہ داروں سے مل جل کر رہتے ہیں، ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، تو ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، یعنی داخلی طور پر ہم اور مطمئن ہوتے ہیں اور خوشی سے کاروبار کرتے ہیں
اور اچھے اچھے آئیڈیاز ہمارے دماغ میں آتے ہیں اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت بھی دیتا ہے، اور ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی دعائیں بھی ہم کو لگتی ہے، تو اس طریقے سے ہمارے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اب جو آدمی رشتہ داری سے ہمیشہ رشتہ داری کو توڑنے میں لگا رہتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا ہے اور ہمیشہ اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے، تو اس کے جو سوچنے کی صلاحیتیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے داخلی طور پر ہمیشہ پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ کاروبار میں جائے گا تو وہاں پر بھی یہی سارے چیزیں اس کو پریشان کر رہی ہوں گی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، رشتہ داروں کو پریشان کرنے کے لیے، رشتے ناتوں کو توڑنے کے لیے، یہ ساری چیزوں میں آدمی الجھ کر رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خارجی جو کام ہیں جیسے کاروبار وغیرہ اس میں اس کا دماغ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ بتائی گئی کہ جب آدمی داخلی طور پر پریشان ہوتا ہے تو خارجی حالات اس کے متاثر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ رشتہ داری جوڑنے سے، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، اس کی 3 شکلیں بتائی گئی۔ پہلی شکل یہ بتائی گئی کہ جب ہم اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، ظاہری طور پر ہماری عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو پھر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ تاخیر کی جاتی ہے اور نہ ہی جلدی کی جاتی ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ نے تو تقدیر میں ہماری ایج لکھ دی ہے، پھر بھی ہماری ایج میں اضافہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے تقدیر میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ اگر یہ زندگی میں صلہ رحمی کرے گا تو جو ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا، اگر یہ صلہ رحمی نہیں کرے گا تو جو تقدیر میں اس کی ایج لکھی ہوئی ہے اس پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہاں تک یہ بھی چیزیں اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، تو یہ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ کہ ایج اتنی ہی ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کو عافیت کی نعمت سے نوازتا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، تھوڑی عمر میں بہت لمبی عمر سے بھی اجر اور ثواب حاصل کرنے میں بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہم کو شب قدر ملتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر کا اللہ اجر دیتا ہے، ایسے جو صلہ رحمی کرتے ہیں اس کی ایج تو اتنی ہی ہوگی لیکن اتنی عمر میں اللہ اس کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور اس کو ایسے ایسے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے جس سے اس کے زندگی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگیاں مختصر لیکن انہوں نے ڈجنوں کے ہزاروں کتابیں انہوں نے جو لکھی ہے، تو یہ ہم کو ان احادیث کی تشریح سمجھانے میں جو ہے نا آسانی پیدا کرتی ہے کہ اتنی کم عمر میں اللہ نے کیسے ان کی زندگیوں میں برکت دی کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دی۔ تو لہٰذا صلہ رحمی کرنے سے ایک تو ظاہری طور پر عمر بڑھتی ہے، دوسرا معنی اس کا یہ لیا گیا کہ ہماری عمر میں برکت دی جاتی ہے، تیسرا اس کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اچھے ذکر کر کر ان کی تعریفی جملے جو ہے مرنے کے بعد بھی آباد ہوتے ہیں، لوگ ان کو مرنے نہیں دیتے، یعنی وہ تو مر جاتے ہیں، ان کا نام ہمیشہ آباد رہتا ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے، یا پھر وہ ایسے اعمال زندگی میں کر جاتے ہیں جو صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کام ان کے پیچھے جو ہے نا باقی رہتے ہیں اور اس کا اجر ان کو ملتا ہے۔ ابھی ہم نے جن کی جنازے کی نماز پڑھی، یہ 100 سال سے یہ خاندان اللہ تعالیٰ بعض خاندانوں کو چن لیتا، پیسے والا خاندان ہے، صرف پیسے والا ہونا ضروری نہیں، کمال نہیں ہے، اس کے ساتھ دین کی توفیق ہونا، اچھے اعمال کی توفیق بھی اگر مل جائے تو نور علی نور۔ یہ وہ خاندان تھا جنہوں نے اپنا سارا ثروت، ساری دولت انہوں نے مدرسے کے لیے لگا دی اور کئی ہزاروں بچے وہاں سے ماشاءاللہ عالم و فاضل بن کر نکلے۔ صرف مسلمانوں کے لیے کام نہیں کیے بلکہ غیر مسلمین کے لیے بھی اسکول ہے جس کے اندر مسلمان غیر مسلم عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی اس گاؤں کے اندر جو ہے نا ایک مدرسہ ہے، پھر اتنا بڑا ہاسپٹل انہوں نے بنایا جس میں ہندو مسلم کی تفریق کیے بغیر معمولی قیمت میں جو ہے نا علاج و معالجہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اور بھی بہت سی خدمات ہیں۔ تو ایسے کام کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے مختصر عمر میں، جو مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ باقی رہتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کرنے سے عمر میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کے 3 معنی لیے گئے، ایک ظاہری عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، یا
عمر میں ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے کہ مر جاتے ہیں لیکن ان کے کارنامے زندے رہتے ہیں، جس سے ان کو اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کریں۔ پرانے گھرانے کو ہم دیکھتے ہیں، پرانے جو لوگ تھے وہاں پر جو گھر ہوتے تھے پہلے، گھر میں اتنے مہمان آتے تھے، ایک ایک مہینہ رہ کر چلے آتے تھے۔ جو صلہ رحمی کی ٹاپک چل رہا ہے آج کل، ہم لوگ صلہ رحمی میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم مہمان آئیں گے، رشتہ داروں کو دعوت دیں گے یا ہم ان کے پاس جائیں گے، تکلیف ہوگی، کیسے جو ہے نا ہم ان کی جو ہے مہمان نوازی کریں گے۔ پہلے جو بزرگ تھے ان کے گھر کچے تھے لیکن رشتہ داریاں پکی تھی، اور ایک خاندان میں سمر جیسے ہی آتا نانا کے گھر میں پورے نواسے جمع ہو جاتے، تو لہٰذا جو ہے وہ خوش، ان کے گھر والے خوش، جب جاتے تو رونا شروع کرتے، گھر والے روتے اور جانے نہیں دیتے تھے۔ آج کیا حالت ہو گئی ہماری، کیونکہ ہمارے گھراں مختصر ہو گئے، دلاں مختصر ہو گئے، جس کی وجہ سے کمائیوں سے برکت بھی ختم ہو گئی۔ کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جائے، کوئی رشتہ دار آ گئے تو ہمارے کو پہلے فکر یہ رہتی کہ یہ کب جائیں گے، یہ کب جائیں گے، پھر ان کی خدمت کرنے کو لے کر بھی لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے اندر عام ہو چکے۔ تو صلہ رحمی کا جذبہ جب تک ہمارے اندر ہوگا، اس سے ہماری رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دو فائدے تو دیں گے، اس کے ساتھ بری موت سے اللہ اس کی حفاظت کرے گی، بری موت سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ کتنی بڑی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بری موت سے اس کو دور کر دیا جائے گا، اور ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کرتے وقت نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو دنیا میں یہ دے، یہ دے، یہ دے، اللہ فرماتے ہیں بھی اس کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ یعنی ہمیں آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھ کر کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کر رہے ہیں، کیوں کریں؟ اللہ کا حکم ہے اور اس کا اجر مجھ کو آخرت میں ملنے والا ہے، تو اس کے جو فائدے دنیا کے وہ تو ملیں گے ہی ملیں گے، اور آخرت کے جو فائدے وہ بھی ہم کو ملیں گے۔ تو صلہ رحمی کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب اس کے بعد ایک حدیث آ رہی ہے جس کے اندر ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے جو رشتہ داری کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ رشتہ داری کو توڑنا، اب مثال کے طور پر باپ ہے، بیٹا ہے، تو کیا رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ رشتے کو تو کوئی نہیں توڑ سکتے سوائے میاں بیوی کے رشتے کو چھوڑ کر۔ اب ماں بیٹے کا رشتہ ہے، خالہ بھانجے کا رشتہ توڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ رشتے کو توڑنے سے مراد ان کے درمیان جو تعلقات ہے اسے منقطع کر دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، اور ان سے سلام کلام بھی باقی نہیں رکھنا، ان کا حال چال نہیں پوچھنا، مصیبت میں ان کے کام نہ آنا۔ معلوم ہے وہ پریشان ہے، ان کو مال کی ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا، مال نہیں خرچ کرنا، یہ ہے خطا رحمی۔ صلہ رحمی کا اپوزٹ ہے خطا رحمی۔ تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا۔ کیا کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا؟ یعنی رشتہ داری کو کاٹنے والا۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیے کتنی سخت وارننگ ہے کہ جو صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع تعلق کرتا ہے رشتہ داروں سے، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی رشتہ داری میں صلہ رحمی کرنے کے بجائے خطا رحمی کرنے کو، رشتوں کو توڑنے کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اسے حلال قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام ہے، رشتوں کو توڑنا حرام ہے، لیکن کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں رشتوں کو توڑنا جائز سمجھتا ہوں، حلال سمجھتا ہوں، تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی مسلمان ہے، مانتا ہے کہ اللہ نے رشتوں کو توڑنے سے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رشتوں کو توڑتا ہے، لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا ہے، اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے، تو وہ شخص ابتدا میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ اپنی سزا بھگتے گا جہنم کے اندر، پھر اللہ جب چاہے گا اس کو جہنم سے نکالے گا،
اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی ابتدا میں جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داری کے مقام کو جانتے ہوئے قطع تعلق کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہے، گناہ کیا یہ بھی تصور کرتا ہے، تو اس کے تعلق سے بات کہی گئی کہ وہ بعد میں جنت میں داخل ہوگا، ابتدا میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر یہ بات بتائی کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں یا یہودی حضرات ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنے کے بجائے توڑنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ تعالیٰ جب ان کو پاور دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، لیڈرشپ دیتا ہے، تو یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور رشتوں میں دراڑ ڈالتے ہیں، رشتوں میں دراڑ ڈالتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں. اللہ نے سورہ محمد میں فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم. بس تم سے اسی بات کی توقع ہے کہ اگر تم والی بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے کاٹ دو. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ بعض لوگوں کو اللہ پاور دیتا، بڑا پن دیتا ہے، تو بڑا پن دینے کے بعد پبلک میں امن قائم رکھنا چاہیے اور رشتوں کے اندر جو ہے صلہ رحمی کے ذریعے سے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی ان کو کرسی مل جاتی ہے، مقام مل جاتا ہے، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، زمین میں ظلم و زیادتی کرنے لگتے ہیں اور رشتہ داری میں دراڑیں ڈالنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں جیسے ہی ان کو اللہ نے دولت دی تو ایسی کئی مثالیں ہیں جو اپنے غریب رشتہ داروں سے ملنا جلنا تک پسند نہیں کرتے، اپنے دعوتوں میں ان کو بلانا نہیں چاہتے، اگر وہ آمنے سامنے ہو جائیں تو ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رشتہ جو عطا کیا ہے ایک عظیم نعمت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا یہ بہت بڑا کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا جب غار حرا سے پریشان ہو کر آئے تو؟ اللہ کے نبی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی وہ آدمی ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے. کیونکہ ان کے پہلے جملے یہی تھے خدیجہ کے، اے میرے آقا انک لتصل الرحیم، بے شک آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن مجید میں رشتوں کو اپنا احسان بتایا. اللہ نے کہا وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، یعنی انسان تو مٹی سے پیدا ہوا، بارش ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اناج نکلتا ہے، آدمی کھاتا ہے، اس سے نطفہ بنتا ہے، پھر اولاد ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا، ہم نے اس کو خونی رشتے عطا کیے اور سسرالی رشتے عطا کیے. کئی قسمیں ہیں رشتوں کے، ایک ماں کی طرف سے رشتے ملتے ہیں، ایک باپ کی طرف سے رشتے ملتے ہیں، ایک سسرالی رشتے ہوتے ہیں. اللہ نے ان سارے رشتوں کو احسان کے طور پر گنایا کہ اللہ کے عظیم انعامات ہیں. آپ دیکھیں گے یورپ کنٹریز وغیرہ میں جہاں پر رشتہ داری کا سسٹم نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کی زندگیوں میں امن سکون آپ کو نظر نہیں آئے گا. ان کی خوشیوں میں خوشی کو بانٹنے والا، غموں میں غم کو بانٹنے والا کوئی نہیں. بچے بڑے ہوتے ہیں، باپ کا پتہ نہیں ہے، ماں بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے سکون پہنچانے کے لیے نشے کی طرف بڑھتے ہیں اور آخر میں ایسے لوگ سوسائڈ کر کے مرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے عطا کیے، خاندانی جو نظام دیا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ خوشی کے موقع پر ہمارے رشتہ دار آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر غم کا موقع ہے، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں اور ہم کو تسلی دیتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں، تو کتنی ہم کو تسلی اور سکون ملتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ مصیبت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو لہٰذا صلہ رحمی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے زندگیوں کے اندر محبت قائم رہتی ہے، اتحاد ہوتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بعض رشتہ دار ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن وہ ہمیں اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے. ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں. تو یہ کیفیت جو ہے صحابہ کے بھی دل میں آتی تھی. تو صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا
اللہ کے نبی میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو میرے ساتھ برا سلوک کرتے، میں کیا کروں اب؟ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو جیسے تم کہہ رہے ہو اس کہنے میں اگر آپ سچے ہو اپنا کام تم جاری رکھو، تمہاری طرف سے حسن سلوک کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، وہ کیا کر رہے ہیں اس کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ وہ جب تک آپ کے ساتھ برا معاملہ کرے گا آپ اچھا معاملہ کریں گے تو اس کے منہ میں راکھ ڈالی جائے گی، گرم راکھ ڈالی جائے گی، اور آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک مددگار آپ کے ساتھ مقرر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ کے نبی نے کہا صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، یہ تو بدلہ ہے، بولے اللہ کے نبی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے، خالہ ہمارے ساتھ اچھا کرے تو بھانجا خالہ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، پھپھو بھتیجے کے ساتھ اچھا کر رہی ہے تو بھتیجا سوچ رہا ہے کہ اب مجھے اچھا کرنا چاہیے، یہ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتے تم سے کٹ ہو رہے ہیں آپ ان سے جڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں پر نفس پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اکیلے تنہا زندگی گزارنے سے بہتر ہے لوگوں کے درمیان گھل مل کے زندگی گزارنا، ان کی طرف سے آنے والی ایذاؤں پر صبر کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی تکلیف ہوئی جب عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگایا گیا تھا بدکاری کا، اس میں آپ کے ایک رشتہ دار بھی تھے، وہ رشتہ دار جو غریب تھے، مفلس تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر مہینہ ان کو مدد کرتے تھے، تعاون دیتے تھے، اور انہوں نے اس احسان کا بدلہ کیا دیا؟ لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی جو ہے اماں عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گئے۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات پسند نہیں، ظاہری بات ہے کون سا باپ اس کو پسند کرے گا کہ ہم آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور آپ ہماری بچی کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق ان کو جو خرچ دیتے تھے وہ دینے سے رک گئے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن میں نازل کر دی آیت وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو اہل شرف ہے، بزرگی والے ہیں، وسعت والے ہیں، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، دینداری بزرگی سے عطا نوازا ہے، ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ جو ہے قسم کھا لے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ اکبر۔ یہ جملے سننا تھا، ابو بکر نے کہا کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، اور فوراً جو ہے اس رشتہ دار کے ساتھ پھر حسن سلوک صلہ رحمی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ کیجئے جتنے آج کل ہمارے رشتہ داریوں کے اندر دراڑیں آ رہی ہیں نا، ان سب کا تعلق دنیا سے ہے۔ انہوں رسم میں نہیں آئے، انہوں جو ہے ہمارے جو ہے ولیمے میں نہیں آئے، انہوں شادی میں نہیں آئے تو تحفہ نہیں لائے تو منہ پھلا لیے، منہ پھیر لیے، وراثت کے مسئلے ہیں، ایسے کئی چیزیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، جس کے لیے ہم صلہ رحمی کرنا نہیں چاہتے ہیں، رشتوں کو جو ہے کاٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات۔ کوئی بھی آدمی رشتے میں اس لیے منہ نہیں پھیرتا کہ بھئی نماز نہیں پڑھتا، انہیں توحید پر نہیں ہے، کتنا بھی سمجھائے تو شرک کا کام کر رہا، بدعت کا کام کر رہا، یہ سوچ کر کوئی بھی جو ہے نا اپنا رخ موڑا ہوا نہیں ہے، صرف دنیا کے لیے، وہ دنیا جس کو ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو لہٰذا صلہ رحمی میں ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس کے بہت سے فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں جنت میں لے جانے کا ایک سبب بھی بتایا، کہا صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، اور لوگوں کو سلام کرو، عام کرو، سلام کرنا عام کرو۔ لوگ جب سو جائیں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، اطعیم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ کتنا بڑا کام! تو صلہ رحمی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہمارے سے کسی وجہ سے ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں تو فوراً جائیں اور صلاح صفائی کر لیں۔ دنیا کے لیے منہ موڑ لینا یہ درست نہیں ہے۔ جو 3 دن سے پہلے اگر مل لیتا ہے تو بہتر انسان، اللہ کے نبی نے اس کو بہتر کہا۔ جن کے تعلقات 1 سال تک منقطع ہیں، اللہ کے نبی نے کہا گویا کہ اس نے اس کا قتل کر دیا، گویا کہ اس نے اس کا قتل کر دیا، یہ حدیث کے الفاظ۔ تو اسی لیے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر دے گا۔ اور رشتہ داروں کے حق میں دعائیں بھی کرنا چاہیے، جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ نیک نیتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کرتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، صلہ رحمی کے اللہ توفیق عطا فرمائے، قطع رحمی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کے فضائل سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔